پوسٹ 18th امینڈمنٹ سینیریو، یعنی جو 18ویں ترمیم ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ کیا ہے صوبے کے اندر. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو پروونشل سبجیکٹ بنا دیا گیا. باقی بہت سے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو تعلیم ہے، اس کا جو کنٹرول ہے اور اختیارات ہیں ڈیولپمنٹ کے، وہ صوبوں کو منتقل کر دی گئے، جس کو ہم ڈیولوشن کہتے ہیں یا ڈیوالوڈ فارم کہتے ہیں اتھارٹی کی اور ایڈمنسٹریشن کی. اب اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the changes have been made in key areas of education sector. اس کے ساتھ بہت سے جو کی ایریاز ہیں اس میں کچھ چینجز کیے گئے ایجوکیشن میں. اب وہ کون سے ہیں کہ کریکولم اینڈ سلیبس، سینٹرز آف ایکسیلنس، اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اپ ٹو گریڈ 12 اینڈ اسلامک ایجوکیشن ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو دی پروونسز. یعنی یہ سب وہ باتیں ہیں، یہ سب وہ ایریاز ہیں جن کو کہ صوبوں کو دے دیا گیا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے پروونشل ایٹیٹیوڈ، یعنی جو پروونسز ہیں یا صوبے ہیں ان کے رویوں کے اوپر. بلوچستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے چیلنج آف اونرشپ آف کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ ٹو اچیو دا ٹارگیٹس ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل کمٹمنٹ. بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے اونرشپ کی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے، یعنی اس بات کو اون کرنے کی کہ اب ہم ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے اور امپارٹ کریں گے لوگوں کو، اور پھر ساتھ ساتھ چلیں گے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ساتھ. اور اس میں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے وہ ہے کہ بڑی کیئرفلی اپنی انڈرسٹینڈ کریں اپنی لمیٹیشنس کو اور ایگزسٹنگ کیپیسٹی کو جو کہ پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کرنا ان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور بلوچستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے میجر چیلنجز جو درکار ہیں ان ایجوکیشن فار آل اور MDGs کے حصول میں وہ کیا ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ انشور ایکسیس ٹو ایجوکیشن ایٹ آل لیولز اور آل سیٹلمنٹس ان دا پروونس پرٹیکولرلی ان ریموٹ ایریاز. یعنی خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کی جو ایکسیس یا رسائی ہے وہ لوگوں کو مل سکے تمام سیٹلمنٹس کے لیے، تمام طرح کے لوگوں کے لیے صوبے کے تمام حصوں کے اندر، اور خصوصاً جو ہے ریموٹ ایریاز یا وہ ایریاز جہاں تک پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے بلوچستان کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ فارملائز کریں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو تمام پرائمری سکولز کے اندر، اور جو پروویژن اور انفراسٹرکچر اور لرننگ مٹیریل ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا، اسے مہیا کریں لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے. اور پھر انشور کریں کہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن سب کو دی جائے گی. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انکریز جو ہے انرولمنٹ ریٹس کی مڈل اور ہائی سکولز کے اندر وہ بہت ضروری ہے. پرائمری میں تو چلو کچھ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مڈل اور جو ہائر سیکنڈری سکولز ہیں وہاں تو جو حالات ہیں وہ بہت ابتری کا شکار ہے. اور پھر جو ٹرانزیشن ریٹس ہیں جس میں ہم نے پروموشنز کی بات کی بچوں کی ایک جماعت سے دوسری میں، پرائمری سے مڈل میں اور مڈل سے سیکنڈری میں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان فیکٹرز کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جائے جو ہینڈر کرتے ہیں اس ٹرانزیشن کو، اور سروائیول ریٹس جو ہیں ان کو امپروو کیا جائے سب جو ایجوکیشن ہے ان کے لیولز کے اوپر. جینڈر ڈسپیرٹی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ریڈیوس کرنا ہے. اور پھر فنڈنگ جو ہے فار امپلیمنٹیشن آف پروونشل لٹریسی پلان، اس کو بھی کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا ہے کہ فنڈنگ ہوگی تو یقیناً جو انفراسٹرکچر ہے اور پلانز ہیں وہ بہتر طور پہ کارگر ثابت ہو سکیں گے. پھر اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کمیونٹی کے اندر، یعنی آگہی دینا، ایسی کیمپینز شروع کی جائیں کہ ایجوکیشن کی افادیت جو ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے. اور پھر فائنلی گورننس کو امپروو کرنا، یعنی جو گڈ گورننس ہے اس کو سامنے لے کے آنا بھی بے حد ضروری ہے.